السلام علیکم ناظرین وہ انطاکیہ کی ایک شام تھی۔ انطاکیہ میں شامیں حسین ہوا کرتی تھیں۔ یہ شہر سلطنت روما کا ایک اہم اور بارونق شہر تھا۔ روم کے اعلیٰ حکام، عمراء اور وزراء یہاں رہتے تھے۔ اب تو کچھ عرصے سے شہنشاہ روم ہرقل نے اسے عارضی دارالحکومت اور فوجی ہیڈ کوارٹر بنا لیا تھا۔ رومی جنگجو تھے۔ اس دور میں ان کی سلطنت دنیا کی سب سے وسیع اور مستحکم سلطنت تھی۔ اس استحکام کی وجہ یہ تھی کہ روم کی فوج مستحکم تھی۔ اسلحہ کی برتری اور نفری کی افراد کے لحاظ سے یہ فوج اپنے دشمنوں کے لیے دہشت ناک تھی۔ اس فوج نے اور اس کے سلاروں اور دیگر اعلیٰ حکام نے انطاکیہ کو پر رونق شہر بنا رکھا تھا۔ عیش و عشرت کا ہر سامان موجود تھا۔ وہاں قحبہ خانے تھے۔ وہاں شامیں مسکراتی اور راتیں جاگتی تھیں۔ لیکن اب انطاکیہ کی شامیں اداس ہو گئی تھیں۔ فوجی یہاں آتے جاتے رہتے تھے۔ جب کوئی نیا دستہ آتا تو قحبہ خانوں کی رونق بڑھ جاتی تھی، مگر انطاکیہ میں باہر سے جو فوجی آتے تھے وہ زخمی ہوتے تھے، اور جو زخمی نہیں ہوتے تھے ان کے چہروں پر مردنی چھائی ہوئی ہوتی تھی۔ ہر فوجی شکست کی تصویر بنا ہوتا تھا۔ ان کی چال میں اور ان کے چہروں پر شکست صاف نظر آتی تھی۔ ان رومی فوجوں نے روم کی جنگی روایات کو توڑ دیا تھا، قیصر روم کی عظمت کو پامال کر دیا تھا۔ انطاکیہ میں جو رومی عورتیں تھیں انہوں نے ہرقل کو بھی نہیں بخشا تھا۔ وہ شام انطاکیہ کی افسردہ شاموں میں سے ایک شام تھی۔ ہرقل شاہی بگھی پر کہیں سے آ رہا تھا۔ اس کے آگے 8 گھوڑے شاہانہ چال چلتے آ رہے تھے۔ ان کے سوار ہرقل کے محافظ تھے۔ ان سواروں کی شان نرالی تھی۔ ان کے ہاتھوں میں برچیاں تھیں جن کی انیاں اوپر کو اٹھی ہوئی تھیں، اور ہر ایک برچی کی انی سے ذرا نیچے ریشمی کپڑے کی ایک ایک جھنڈی تھی۔ بگھی کے پیچھے بھی 8-10 گھوڑ سوار تھے۔ ایک شور اٹھا، شہنشاہ کی سواری آ رہی ہے۔ لوگ اپنے شہنشاہ کو دیکھنے کے لیے راستے کے دونوں طرف کھڑے ہو گئے۔ ان میں عورتیں بھی تھیں جو اپنے دروازوں کے سامنے یا منڈیروں پر کھڑی ہو کر اپنے شہنشاہ کو گزرتا دیکھا کرتی تھیں۔ لیکن اس شام چند ایک عورتیں ہرقل کے راستے میں آ گئیں۔ اگلے 2 سوار محافظوں نے گھوڑے دوڑائے اور عورتوں کو راستے سے ہٹانے لگے، لیکن عورتیں غل مچانے لگیں کہ وہ اپنے شہنشاہ سے ملنا چاہتی ہیں۔ ہرقل کی بگھی پہنچ گئی۔ وہ عورتوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے بگھی رکوائی اور اتر آیا۔ چھوڑ دو انہیں، ہرقل نے گرج جیسی آواز میں کہا۔ انہیں مجھ تک آنے دو۔ وہ آگے گیا اور عورتوں نے اسے گھیر لیا۔ وہ سب بول رہی تھیں، میں کچھ نہیں سمجھ رہا۔ ہرقل نے بلند آواز سے کہا، کوئی ایک بولو، میں سنوں گا۔ شہنشاہ روم، ایک عورت بولی، تو کچھ نہیں سمجھے گا۔ جس نے سلطنت روم کی تباہی برداشت کر لی ہے وہ غیرت والی عورت کی بات نہیں سمجھے گا۔ ایک اور عورت نے کہا، ہم سب رومی ہیں، ہم مقامی نہیں۔ یہاں کی عورتیں تیرے راستے میں نہیں آئیں گی۔ رومی چلے جائیں گے، عرب کے مسلمان آ جائیں گے، انہیں کیا؟ بےزتی تو ہماری ہو رہی ہے، بےزتی روم کی ہو رہی ہے۔ اب آگے بولو۔ ہرقل نے کہا، جو کہنا ہے وہ کہو۔ کیا تو نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تو نے ہمیں مسلمانوں کے حوالے کرنا ہے؟ ایک عورت نے کہا، اس کے سوا اور کوئی بات کان میں نہیں پڑتی کہ فلاں شہر پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا ہے اور وہاں کی عورتیں مسلمانوں کی لونڈیاں بن گئی ہیں۔ ہماری فوج لڑنے کے قابل نہیں رہی تو ہمیں آگے جانے دے۔ ایک اور عورت نے کہا، گھوڑے، برچیاں اور تلواریں ہمیں دے، جس فوج سے فارسی بھی ڈرتے تھے۔ ایک اور بولی، وہ فوج اب ڈرے ہوئے زخمی اور بھگوڑے سپاہیوں کا ہجوم بن گئی ہے۔ یہاں اب روم کا جو فوجی آتا ہے کسی نہ کسی قلعے یا میدان سے بھاگا ہوا آتا ہے۔ ایک اور عورت نے کہا، ہرقل کے محافظ ڈر رہے تھے کہ شہنشاہ روم کا عتاب ان پر گرے گا کہ وہ چند ایک عورتوں کو اس کے راستے سے نہیں ہٹا سکے۔ تماشائی اس انتظار میں تھے کہ ہرقل ان تمام عورتوں کو گھوڑوں تلے کچل دینے کا حکم دے گا، لیکن ہرقل خاموشی سے مکمل اور بردباری سے عورتوں کے طعنے سن رہا تھا، شاید اس لیے کہ وہ مقامی نہیں رومی عورتیں تھیں۔ ہماری فوج بزدل ثابت ہوئی ہے۔ ہرقل نے کہا، میں بزدل نہیں ہو گیا۔ شکست کھا کر جو بھاگ گئے ہیں وہ پھر لڑیں گے۔ میں نے شکست کو قبول نہیں کیا۔ پھر ہمارا شہنشاہ کیا سوچ رہا ہے؟ ایک عورت نے پوچھا، تم جلد ہی سن لو گی۔ ہرقل نے کہا، میں زندہ ہوں، میں جو سوچ رہا ہوں وہ کر کے دکھاؤں گا۔ فتح اور شکست ہوتی رہتی ہے۔ وہ قوم ہمیشہ دوسروں کی غلام رہتی ہے جو شکست کو تسلیم کر لیتی ہے۔ میں تمہیں کسی کا غلام نہیں بننے دوں گا۔ مسلمانوں نے جہاں تک آنا تھا آ چکے ہیں، اب میری باری ہے۔ وہ میرے پھندے میں آ گئے ہیں،
اب وہ زندہ واپس نہیں جائیں گے، انہوں نے جو لیا ہے اس سے کئی گنا زیادہ دیں گے۔ میرے لیے دعا کرتی رہو، تم بہت جلد خوشخبری سنو گی، اور تم اپنے خاوندوں کے، اپنے بھائیوں کے، اپنے باپوں اور اپنے بیٹوں کے حوصلے بڑھاتی رہو، ہم ان پر اپنے گھروں کے دروازے بند کر دیں گی۔ ایک عورت نے کہا، اب وہ فاتح بن کر تمہارے سامنے آئیں گے۔ ہرکل نے کہا، عورتوں نے اپنے شہنشاہ کو راستہ دے دیا۔ ناظرین، ہرکل نے ان عورتوں کی محض دل جوئی نہیں کی تھی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ وہ شکست تسلیم کرنے والا جنگجو تھا ہی نہیں، اور وہ شہنشاہ بعد میں اور سپاہی پہلے تھا، اور اپنے دور کا منجا ہوا جرنیل تھا۔ یہ کہنا غلط نہیں کہ وہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹکر کا جرنیل تھا، اور جنگی چالوں میں اس کی مہارت کا انداز اپنا ہی تھا۔ اگر وہ صرف شہنشاہ ہوتا تو اپنی سواری کے راستے میں ان عورتوں کی رکاوٹ کو برداشت نہ کرتا، انہیں سزا دیتا، لیکن اس نے ان عورتوں سے حوصلہ لیا اور ان کا حوصلہ بڑھایا۔ اس نے یہ بھی محسوس کیا تھا کہ کسی طرف سے شکست اور اس کی فوج کی پسپائی کی اطلاع آتی ہے تو اس کے حکام اس کے سامنے آنے سے گریز کرتے تھے۔ ایسا ہی ایک موقع تھا کہ اس کا ایک سالار جو مشیر کی حیثیت سے اس کے ساتھ رہتا تھا، اس کے سامنے گیا۔ اس سالار کے چہرے پر مایوسی کا جو تاثر تھا وہ ہرکل نے بھانپ لیا۔ کیا ہے؟ ہرکل نے پوچھا۔ مرجد نیاز سے قاصد آیا ہے، سالار نے کہا۔ تو کہتے کیوں نہیں کہ وہ ایک اور پسپائی کی خبر لایا ہے؟ ہرکل نے جو شیلے لہجے میں کہا۔ اپنے دلوں سے میرا خوف نکالتے کیوں نہیں؟ شکست اور پسپائی کے نام سے گھبراتے کیوں ہو؟ بولو۔ ہاں شہنشاہ روم، سالار نے کہا، قاصد پسپائی کی خبر لایا ہے، اور وہاں سے بھاگے ہوئے سپاہی یہاں آنا شروع ہو گئے ہیں، آنے دو انہیں۔ ہرکل نے ایسے لہجے میں کہا جس میں غصہ نہیں تھا، اور اس کے لہجے میں شاہانہ جلال بھی نہیں تھا۔ ان کا حوصلہ بڑھاؤ، کوئی انہیں شکست اور پسپائی کا تانا نہ دے، یہی سپاہی شکست کو فتح میں بدلیں گے، سپاہیوں کا حوصلہ تو بحال ہو جائے گا، سالار نے کہا۔ لیکن لوگوں کا حوصلہ ٹوٹتا جا رہا ہے، لوگ مسلمانوں کو جنات اور بھوت سمجھنے لگے ہیں، ایسی افواہیں پھیل رہی ہیں جو لوگوں کو بزدل بنا رہی ہیں۔ جانتے ہو یہ افواہیں کون پھیلا رہا ہے؟ ہرکل نے کہا، ہمارے اپنے سالار، کماندار اور سپاہی، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ تو بے جگری سے لڑتے تھے، لیکن ان کا مقابلہ جنات سے ہو گیا۔ شہنشاہ روم، سالار نے کہا، مسلمانوں کی کامیابی کی ایک وجہ اور بھی ہے۔ ہمارے جس شہر کے لوگ ان سے صلح کا معاہدہ کر لیتے اور جزیہ ادا کر دیتے ہیں، ان کے ساتھ مسلمان بہت اچھا سلوک کرتے ہیں، ان کی عورتوں اور ان کی جوان لڑکیوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے، ان کے جان و مال کی حفاظت کرتے ہیں، ان کے مذہب کا بھی احترام کرتے ہیں۔ یہ خبریں سارے علاقوں میں پھیل جاتی ہیں۔ اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ دوسرے علاقوں کے لوگ بھی فوج کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور اسے صلح پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اس کا کوئی علاج ہونا چاہیے۔ اس کا علاج صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کو فیصلہ کن شکست دے کر ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے، ہرکل نے کہا، اور اس کا بندوبست ہو رہا ہے۔ ابو القدس میں ہرکل کو جو چوٹ پڑی تھی اس نے اسے جھنجھوڑ ڈالا تھا، اسے اس معرکے کی تفصیلی اطلاع ملی تھی۔ رومی خوش تھے کہ مسلمانوں کا ایک دستہ تو پھندے میں آیا، لیکن حضرت خالد اور زرار نے بروقت پہنچ کر نہ صرف رومیوں کا پھندا توڑ ڈالا تھا بلکہ انہیں بے شمار جانی نقصان پہنچا کر مال غنیمت سے مالا مال ہو کر لوٹے تھے۔ ہرکل کو مسلمانوں کی برق رفتاری نے پریشان کر دیا تھا۔ اس نے دیکھا تھا کہ مسلمانوں کی فوج ایک سے دوسری جگہ حیران کن تیزی سے پہنچتی تھی، اور میدان جنگ میں سالاروں کی جنگی چالوں پر ان کے دستے بہت ہی تیزی سے جگہ بدلتے اور چالوں کو کامیاب کرتے تھے۔ اس کے بعد ہرکل نے جیسے راتوں کو سونا بھی چھوڑ دیا تھا، اس نے اسی روز اپنی سلطنت کے دور دراز گوشوں تک قاصد دوڑا دیے تھے۔ اس نے حکم یہ بھیجا تھا کہ زیادہ سے زیادہ فوجی دستے انطاکیہ بھیج دیے جائیں۔ وہ سلطنت کی تمام تر فوج تو اکٹھی نہیں کر سکتا تھا، ہر جگہ فوج کی ضرورت تھی۔ اس نے اتنے دستے مانگے تھے جن کے آ جانے سے کسی بھی جگہ کا دفاع کمزور نہیں ہوتا تھا۔ جن علاقوں سے یہ دستے آئے ان میں شمالی شام، یورپ کے چند شہر اور جزیرہ شامل تھے۔ ہرکل نے اپنے حکم میں کہا تھا کہ دستے بہت تیزی سے آئیں۔ جب یہ آنے لگے تو ان میں سے بعض کو انطاکیہ میں رکھا گیا اور دوسروں کو دریائے اردن کے مغربی کنارے سے ذرا ہی دور ایک مقام بیسان پر بھیج دیا گیا۔ ہرکل نے اپنے مشیروں اور سالاروں کو بلایا، ان میں سکلار، شنس اور تھیوڈورس خاص طور پر قابل ذکر تھے۔ ان تینوں کو محاذوں سے بلایا گیا تھا۔ ہرکل نے ان سب کو بتایا کہ مسلمانوں کو فیصلہ کن شکست دینے کے لیے اس نے کیا بندوبست کیا ہے اور سالاروں نے کیا کرنا ہے۔
تم نے دیکھ لیا ہے کہ مسلمان کس طرح لڑتے ہیں۔ اس نے کہا، شکست اور پسپائیوں سے تمہیں بد دل نہیں ہونا چاہیے، ان سے تمہیں تجربہ حاصل ہوا ہے۔ اگر تم نے کچھ نہیں سیکھا تو تمہارے لیے یہی ایک راستہ ہے، جاؤ اور مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لو، قیصر روم کی عظمت کو مسلمانوں کے قدموں میں ڈال دو، صلیب کو بحیرہ روم میں پھینک کر مسلمانوں کے مذہب میں داخل ہو جاؤ۔ تمہیں اپنی جانیں، اپنی بیویاں اور اپنے مال و اموال زیادہ عزیز ہیں۔ سب پر سناٹا طاری ہو گیا، ہرکل کی نگاہیں ہر ایک پر گھوم گئیں۔ شہنشاہ روم، اس کے سالار تھیوڈورس نے سکوت توڑا۔ میں اپنے متعلق کہہ سکتا ہوں کہ میں آپ کے پاس زندہ آیا تو شکست کھا کر نہیں آؤں گا۔ اگر میں نے شکست کھائی تو میری لاش بھی یہاں نہیں آئے گی۔ اس ایک سالار کے بولنے سے نہ صرف سناٹا ٹوٹا بلکہ سب میں جو تناؤ پیدا ہو گیا تھا وہ بھی ٹوٹ گیا۔ سب نے ہرکل کو یقین دلایا کہ انہیں سلطنت روم سے زیادہ اور کوئی چیز عزیز نہیں۔ میں نے مسلمانوں کو یہیں پر ختم کرنے کے لیے جو بندوبست کیا ہے وہ ناکام نہیں ہو سکتا۔ ہرکل نے کہا، اب تک ہماری فوج مختلف جگہوں پر بٹ کر لڑتی رہی ہے۔ ایک جگہ سے ہمارے سپاہی بھاگے تو انہوں نے دوسری جگہ جا کر وہاں کے دستوں میں بد دلی پھیلائی اور اپنے آپ کو شکست کے الزام سے بچانے کے لیے ایسی باتیں کی جن سے وہاں کے دستوں پر مسلمانوں کی دہشت بیٹھ گئی۔ اب میں فوج کو یکجا کر کے لڑاؤں گا، اور تم نے دیکھا ہے کہ میں نے کہاں کہاں سے دستے منگوائے ہیں اور کس قدر لشکر جمع ہو گیا ہے۔ میری نظر دشمن پر ہے، لیکن ہم دمشق پر حملہ نہیں کریں گے، نہ اس کا محاصرہ کریں گے۔ ہم دمشق سے دور چھوٹی چھوٹی لڑائیاں زیادہ نفری کے دستوں سے لڑا کر مسلمانوں کے رسد کے وہ راستے بند کر دیں گے جو عرب سے دمشق کو جاتے ہیں۔ ہم دمشق یا اس کے گرد و نواح میں کوئی لڑائی نہیں لڑیں گے، بلکہ مسلمان تنگ آ کر لڑنا چاہیں گے تو بھی ہم انہیں نظر انداز کر دیں گے۔ ہم ان کے لیے ایسے حالات پیدا کر دیں گے کہ وہ لڑنے کے قابل رہ ہی نہیں جائیں گے۔ انہیں نہ کہیں سے رسد پہنچ سکے گی نہ کمک۔ شہر کے لوگ ہی قحط سے تنگ آ کر انہیں دمشق چھوڑنے پر مجبور کر دیں گے۔ اگر وہ دمشق سے نکل گئے تو ہم کہیں بھی ان کے قدم جمنے نہ دیں گے۔ یہ بھی خیال رکھو کہ ہماری فوج کا اجتماع ایسے خفیہ طریقے سے ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کو اس کی خبر تک نہیں ہوگی۔ ہرکل کا تو یہ خیال تھا کہ اس کے لشکر کا اجتماع خفیہ رکھا گیا ہے، لیکن مسلمانوں کے سالار اعلیٰ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت مضبوط اور تیز جاسوسی کا نظام ترتیب دیا تھا۔ حضرت ابو عبیدہ نے خالد بن ولید کو سوار دستے کا سالار بنا رکھا تھا اور اس کے ساتھ ہی انہیں اپنا مشیر بھی سمجھتے تھے۔ مورخوں کے مطابق ابو عبیدہ سلاری کی مہارت رکھتے تھے اور جنگی امور کو بھی پوری طرح سمجھتے تھے، لیکن ان میں وہ تیز رفتار نہیں تھی جو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تھی۔ حضرت خالد اپنے فیصلوں میں بڑے خوفناک قسم کے خطرے بھی مول لے لیا کرتے تھے۔ اس کے برعکس ابو عبیدہ احتیاط کے قائل تھے۔ اپنی اس عادت کو سمجھتے ہوئے انہوں نے حضرت خالد کو ہر لمحہ اپنے ساتھ رکھا۔ وہ کوئی بھی منصوبہ بناتے یا فیصلہ کرتے تھے تو اس میں حضرت خالد کے مشورے کو خاص طور پر شامل کرتے تھے۔ حضرت خالد جاسوسی اور دیکھ بھال کے نظام پر زیادہ توجہ دیا کرتے تھے۔ اب یہ ان کی ذمہ داری نہیں رہی تھی، کیونکہ یہ ذمہ داری سالار اعلیٰ کی تھی، اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے سالاروں کی طرح عام قسم کے سالار تھے، لیکن اپنی معزولی کے باوجود وہ اپنے فرائض سے بے انصافی گوارا نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے جاسوسی کے نظام پر پہلے کی طرح توجہ دیے رکھی۔ اسی کا نتیجہ یہ تھا کہ مسلمان جاسوس رومیوں کی سلطنت کے دور اندر تک چلے گئے تھے۔ ایک روز ایک جاسوس آیا، وہ بہت دور سے آیا تھا۔ اس نے بتایا کہ رومیوں کا ایک لشکر بحیرہ روم کے راستے کشتیوں پر آیا ہے۔ اس جاسوس نے اپنے ان جاسوسوں سے رابطہ کیا جو اور آگے تک گئے ہوئے تھے۔ وہ ان سب کی اطلاع لے کر بڑی ہی تیز رفتاری سے دمشق پہنچا اور یہ اطلاع دی کہ رومیوں نے کم و بیش 1,00,000 نفری کا لشکر دریائے اردن کے مغرب میں جمع کر لیا ہے۔ تاریخ کے مطابق بیسان کے مقام پر دسمبر 634 کے آخری اور ذی القعدہ 13 ہجری کے پہلے ہفتے میں رومیوں کی فوج کا یہ اجتماع ہوا تھا۔ جاسوسوں نے اپنے اندازے کے مطابق اس لشکر کی تعداد 1,00,000 بتائی تھی۔ اصل میں رومی فوج کی تعداد 80,000 تھی۔ اتنی بڑی تعداد اکٹھی کرنے کا مطلب یہ لیا جا سکتا تھا کہ رومی بہت بڑی جنگی کارروائی کرنا چاہتے ہیں۔ سالار اعلیٰ ابو عبیدہ نے اپنے سالاروں کو بلایا۔ میرے عزیز ساتھیوں، حضرت ابو عبیدہ نے سالاروں سے کہا، تم پر اللہ کی رحمت ہو، شکر ادا کرو اللہ کی ذات باری کا جس نے تمہیں ہر میدان میں فتح عطا کی۔ میں تمہیں احساس دلانا چاہتا ہوں کہ ہم اتنی دور نکلے ہیں جہاں سے ہماری واپسی ناممکن ہو گئی ہے۔ اللہ نے ہمیں بڑے سخت امتحان میں ڈالا ہے۔
اگر ہم اس امتحان میں پورے اترے تو یہ ایک روایت بن جائے گی جو ہماری آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ بنے گی۔ مت بھولنا کہ ہم نہ مال غنیمت کے لیے لڑ رہے ہیں، نہ ہمارا مقصد کشور کشائی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بنی نوع انسان کو ظلمت اور غلامی سے نجات دلانے کا فرض سونپا ہے۔ اب دشمن نے ہمارے سامنے دیواریں کھڑی کر دی ہیں اور رومی کم و بیش 1,00,000 کا لشکر لے کر آئے ہیں۔ اس سے ان کے عزائم کا پتہ چلتا ہے۔ جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں، اور یہی ہو سکتا ہے کہ رومی دمشق پر حملہ کریں گے۔ اگر دمشق ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تو پھر کہیں قدم جمانا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ دشمن نے بحیرہ روم سے انطاکیہ، بیروت اور 1-2 اور بندرگاہوں پر یورپ سے فوج لا کر اتاری ہے۔ ہمیں سب سے پہلے دمشق کے دفاع کو مضبوط کرنا ہے، لیکن ہم ایک ہی جگہ پر جمع نہیں ہو جائیں گے۔ ہماری تعداد اس وقت کتنی ہوگی؟ ایک سالار نے پوچھا۔ حضرت ابو عبیدہ نے حضرت خالد کی طرف دیکھا۔ ہماری تعداد پہلے سے کچھ زیادہ ہو سکتی ہے۔ پچھلی لڑائیوں میں جو مجاہدین زخمی ہوئے تھے وہ الحمدللہ صحت یاب ہو کر واپس آ چکے ہیں۔ میرے اندازے کے مطابق ہماری نفری 30,000 تک ہو جائے گی۔ یہیں ایک سہولت اور ہو گئی ہے، وہ یہ ہے کہ مجاہدین نے کافی آرام کر لیا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ اور حضرت خالد نے مل کر منصوبہ تیار کیا کہ رومیوں کے اس لشکر کا مقابلہ کس طرح کیا جائے گا۔ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محاذ پر لڑے جانے والے سلاروں پر یہ پابندی عائد کر دی تھی کہ کسی بڑی جنگ کا منصوبہ بنا کر ان سے منظور کرایا جائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیر معمولی فہم و فراست کے مالک تھے۔ بعض جنگوں کی پلاننگ وہ خود مدینہ میں بیٹھ کر کرتے اور محاذ کو بھیجتے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ نے اس پابندی کے مطابق ایک تیز رفتار قاصد مدینہ کو روانہ کر دیا۔ اسے جو پیغام دیا گیا اس میں نئی صورتحال لکھی گئی تھی اور مجوزہ منصوبہ بھی تحریر تھا۔ وقت بہت تھوڑا تھا۔ دشمن بے تحاشا نفری لے کر آیا تھا۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا کہ کس لمحے وہ کیا کارروائی شروع کر دے، لیکن مسلمانوں نے پیغام رسانی کا نظام اتنا تیز اور محفوظ بنا رکھا تھا کہ تھوڑے سے وقت میں دور کے فاصلے پر پیغام پہنچ جاتا تھا۔ امیر المؤمنین نے صورتحال اور منصوبے کا جائزہ لیا، اس میں کچھ رد و بدل کیا اور منصوبے کی منظوری دے دی۔ یزید بن ابو سفیان دمشق میں تھے، وہ سالار بھی تھے اور دمشق کے حاکم بھی۔ انہیں پیغام بھیجا گیا کہ دشمن کیا صورتحال پیدا کر رہا ہے اور وہ بدستور دمشق میں رہیں۔ انہیں یہ ہدایت بھی دی گئی کہ دمشق کے شمال مغرب پر جاسوسوں اور دیکھ بھال کرنے والے آدمیوں کے ذریعے نظر رکھیں، کیونکہ توقع یہی ہے کہ رومی ادھر سے حملہ کریں گے۔ سالار شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دستوں کے ساتھ اس علاقے میں تھے جس میں بیسان اور فہل واقع تھے۔ خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاص طور پر لکھا تھا کہ سالار شرجیل بن حسنہ کو اس جنگ کے لیے سالار مقرر کیا جائے جن کی رومی تیاری کر کے آئے تھے۔ حضرت خالد کو اس فوج کے ہراول دستے کی سالاری سونپی گئی تھی۔ جنوری 635 عیسوی کے دوسرے ہفتے میں ان دستوں نے، جن کی تعداد تقریباً 30,000 تھی، کوچ کیا۔ انہیں بیسان سے کچھ دور فہل کے مقام تک پہنچنا تھا۔ یہ دستے جب فہل پہنچے تو دیکھا کہ وہاں رومی فوج نہیں تھی۔ مسلمان آگے بڑھنا چاہتے تھے لیکن دریا کے دونوں طرف دور دور تک دلدل تھی جس میں گزرنا ممکن نہیں تھا۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ یہ دلدل دریا کے دونوں کناروں سے لے کر 1-1 میل دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ علاقہ سطح سمندر سے کئی 100 فٹ نیچے ہے اور وہاں اس دور میں نشیب زیادہ تھے۔ دیکھا گیا کہ وہاں دریا کے کنارے ٹوٹے ہوئے نہیں تھے۔ پھر یہ پانی کہاں سے آ گیا تھا جس نے اس نشیبی علاقے کو دلدل بنا ڈالا تھا؟ کچھ دور اوپر جا کر دیکھیں، ایک مقامی آدمی نے بتایا۔ فہل میں رومی فوج کے دستے رہتے تھے، وہ یہاں سے چلے گئے۔ اوپر کی طرف جا کر انہوں نے دریا میں پتھروں کا بند باندھا اور دونوں کنارے توڑ دیے۔ اس طرح اوپر سے یہ پانی یہاں آ کر جمع ہو گیا اور پھیلتا گیا۔ رومیوں نے مسلمانوں کو روکنے کا بڑا سخت انتظام کیا تھا۔ رومیوں نے غالباً یہ سوچا تھا کہ مسلمان صحرا میں یا میدان میں چلنے اور لڑنے کے عادی ہیں اور وہ دلدل میں سے نہیں گزر سکیں گے۔ اگر انہوں نے یہ سوچا تھا تو ٹھیک سوچا تھا۔ دلدل مسلمانوں کے لیے بالکل نئی چیز تھی۔ سالار شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلدل سے کچھ دور ہٹ کر اپنے دستوں کو ایک ترتیب میں کر دیا۔ دائیں اور بائیں پہلوں پر ابو عبیدہ اور عمر بن عاص تھے۔ سوار دستے کی کمان زرار بن ازور کو دی گئی۔ حضرت خالد کو وہ دستے دیے گئے جنہیں بیسان کی طرف جانا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہراول میں تھے۔ کچھ آگے گئے تو دلدل نے ان کے پاؤں جکڑ لیے۔ آپ اپنی عادت کے مطابق دلدل میں سے گزرنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن دلدل زیادہ ہی زیادہ ہوتی گئی اور وہ مقام آ گیا جہاں دلدل میں سے پاؤں نکلنا بھی ناممکن ہو گیا۔
चुनाचे वो दलदल में से निकलने लगे। निकलना भी दुश्वार हो गया। बड़ी कोशिश के बाद हज़रत खालिद अपने दस्तों के साथ दलदल से निकले और वापस फहर आ गए। रूमी सलार सकलार तजर्बाकार सलार था। वो जंग के लिए बिल्कुल तैयार था। मौरख लिखते हैं कि वो अपने इस धोखे को कामयाब समझता था कि मुसलमान दलदल में से नहीं निकल सकेंगे। इसी दलदली इलाके में ऐसी जगह भी थी जहां पानी के नीचे ज़मीन बहुत सख्त थी और वहां कीचड़ नहीं था। वहां से आसानी से गुजरा जा सकता था। इस किस्म के रास्ते का इल्म सिर्फ रोमियों को था। सलार ने अपने लश्कर से कुछ दस्ते अलग किए और उन्हें एक जगह इकट्ठा किया। अजमत रूम के पास बानो। उसने अपने लश्कर से कहा, आज तुम्हारा दुश्मन फंदे में आ गया है। मुसलमान दलदल में से नहीं गुजर सके। उन्होंने दलदल से परे फहल के मकाम पर पड़ाव डाल दिया है। हम उसी दलदल में जिसमें मुसलमान नहीं गुजर सके उन्हें गुजर कर दिखाएंगे। वो समझते होंगे कि उनके आगे दलदल है जो उन्हें हमसे महफूज रखेगी। हम रात को हमला करेंगे। उस वक्त वो अपने पड़ाव में गहरी नींद सोते हुए होंगे। आए रोमियो, ये रात की लड़ाई होगी जो आसान नहीं होगी, लेकिन आज तुम्हें अपने उन साथियों के खून का बदला लेना है जो अब तक मुसलमानों के हाथों मारे गए हैं। तुम्हें अपना शिकार सोया हुआ मिलेगा। कोई एक भी जिंदा निकल कर ना जाए। उनके घोड़े, उनके हथियार और उनके पास हमारा लूटा हुआ जो माल है, यह सब तुम्हारा है। अगर तुम इन सब को ख़त्म कर दोगे तो समझो तुमने इस्लाम को ख़त्म कर दिया, और यही हमारा मकसद है। शहनशाह हरकल का ये वहम दूर कर दो कि हम मुसलमानों को शिकस्त दे ही नहीं सकते। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। आमीन।